الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اللہ کے فضل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 18واں سیشن پڑھ رہے ہیں. ترتیب کے ساتھ جو نبوی سن ہے اس ترتیب سے ہمارے یہ سیرت کے سیشن چل رہے ہیں. گزشتہ سیشن میں آپ نے نبوت کے 10ویں سال تک کے حالات پڑھے تھے اور آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جو سن 10 نبوی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی پرکٹھن اور انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا، اور ذاتی طور پر آپ علیہ السلام کو 2 بڑے صدمے پیش آئے. یہ آپ نے گزشتہ درس کے آخر تک پڑھا. ایک جناب ابو طالب کی وفات شیخ ابی طالب کے محاصرہ ختم ہونے کے بعد، اور اس کے متصل بعد میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات. یہ دونوں صدمے حضور علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھے. اب صدمے صرف یہاں ختم نہیں ہوئے. جناب ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ نے خیر پہلے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اب ان کی طرف سے تکلیفوں اور اذیتوں کے بادل خوب برسنے لگے ہیں، کیونکہ اب جناب ابو طالب کی سرپرستی بھی حاصل نہیں تھی. پہلے کچھ نہ کچھ وہ لالحال کر رہے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا. ان کی وفات کے بعد ہر طرح کی تکلیف، ممکنہ تکلیف جو دے سکتے تھے انہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید کے ساتھ کہ مکہ والوں نے تو خیر اب ہر طرف سے مایوس کر دیا ہے، اب طائف کا سفر کرنا چاہیے، اور اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ طائف کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں، اور ان کی دعوت کی قبول کرنے کے بعد اسلام کو تقویت مل جائے. یہ طائف در حقیقت مکہ ہی کا علاقہ ہے، مکہ کے قریب تھا، اور مکہ کے اندر رہنے والے کافی سارے قریشی ایسے تھے کہ جن کی جائیداد اور جن کے باغات طائف کے اندر موجود تھے. عتبہ اور شیبہ یہ سارے کے سارے قریش سے تعلق رکھتے تھے، جن کے باغات کہاں تھے؟ طائف کے اندر موجود تھے. اور یہ بڑا خوشحال علاقہ بھی تھا، موسم بھی خوشگوار تھا، اس کے انگور بھی بڑے مشہور تھے. آج بھی طائف کا انگور اور طائف کی شہر بڑی مشہور ہے، ہر اعتبار سے زرخیز تھا. آپ علیہ السلام نے جو سفر کروایا اس سفر کے اندر نہ تو یہ خوشگواری مقصود تھی نہ خوشحالی مقصود تھی، محض یہ سفر دین کی دعوت کے لیے تھا. اور مقصد یہ تھا کہ مکہ والوں نے تو اب انتہا کر دی ہے، جناب ابو طالب بھی چلے گئے، اس امید پر میں طائف چلا جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ طائف کے کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور وہ بھی سہارا بن جائیں، اسلام کی تقویت کا ذریعہ بن جائے. حضور علیہ السلام نے محض اس غرض سے دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر کیا، اور اپنے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، پہلے بھی آپ ان کے حالات پڑھ چکے ہیں، حضرت ام خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ غلام تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ علیہ السلام کی نظر کیا تھا حضرت زید بن حارثہ کو، اور پھر حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا. اس سفر کے اندر حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے، اور یہ سفر ہوا. طائف پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت رکھی. اس وقت جو بڑے سردار تھے 3، عبد اور مسعود اور اسی طرح حبیب، یہ تینوں بھائی تھے. تینوں بہت بڑے سردار تھے طائف کے اندر. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کر ان سرداروں کے پاس دین کی دعوت پیش کی، اور ہمت یہ ہوتی تھی
جب سردار کو دین کی دعوت دی جاتی تھی اس کے اندر حکمت یہ ہوتی تھی جب کسی قبیلے کا سردار ایمان لے آئے گا تو اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ اس سردار کے کیا ہوتے تھے؟ تابع ہوتے تھے، وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس دعوت کا رد عمل کیا ہے؟ وہ پھر تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں کے اندر ایک المناک تاریخ ہے کہ انہوں نے کیا رد عمل دکھلایا۔ جتنی بھی روایات ہو سکتی تھی عرب کی اور جتنی بھی اقدار ہو سکتی تھی ان تمام روایات اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے، یعنی عرب کی یہ روایت تھی کہ دشمن بھی اگر مہمان کی حیثیت سے آیا ہے تو اس دشمن پہ حملہ نہیں کرتے تھے، اگر وہ مہمان کی حیثیت سے آیا ہے اس کا احترام کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف سفر کر کے گئے ہیں، اجنبی ہیں، مسافر ہیں اور ایک مہمان کی حیثیت ہے اور جا کر یہ دعوت پیش کرتے ہیں۔ اب ان کا رد عمل کیا ہے؟ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ان مرحوم میں سے ایک نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ نے تجھے غلاف کعبہ کو چار کرنے کے لیے تجھے بھیجا ہے۔ دوسرے نے یہ کہا کہ نبوت کے لیے تو ہی ملا تھا تبارک و تعالی، نعوذ باللہ۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے کسی قسم کے کلام کرنے کو تیار نہیں، کوئی گفتگو کرنے کو اور سننے کو تیار نہیں۔ یہاں تک صرف رد عمل نہیں تھا، اس سے آگے کیا ہوا؟ ان مرحوموں اور بدبختوں نے وہاں کے اوباش نوجوانوں کو اکسایا کہ نعوذ باللہ ایک شخص آیا ہوا ہے کہ لوگوں کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے، پھیرنے کے لیے آیا ہوا ہے، بے دین کرنے کے لیے اکسایا ہوا ہے۔ اور وہ سارے کے سارے اوباش قسم کے نوجوان ہاتھوں میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضور آگے جا رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے۔ اور اس سفر کے اندر حضرت زید بن حارثہ زخمی ہوئے کہ وہ آگے آ جاتے تھے، ممکنہ طور پر حتی امکان اس قدر حضور کو بچانے کی کوشش کر سکتے تھے، حضور کے اس غلام نے کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سر پھٹ گیا، جسم پر رجحان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم محفوظ نہیں رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم لہو لہان اور پاؤں نالین مبارک خون سے بھر گیا، اور اس زخمی حالت میں، لہو لہان حالت میں، آپ خود سوچئے اس وقت قدرت کی مناظر دیکھ رہی تھی، اللہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا، فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وجہ کونین محبوب رب العالمین امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کائنات کی وجہ ہے، فخر کائنات، محسن انسانیت، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور اسی مظلومانہ حالت میں بہیمانہ تشدد کے بعد، اور انہوں نے بھی ایک دو پتھر نہیں مارے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے جہاں حضور بیٹھ جاتے تھے تھک کر لوگ یہاں ہو کر وہ مظلوم اور بدبخت حضور کے بازو کو پکڑ کر پھر حضور کو کھڑا کر دیتے کہ آپ چلیے، پھر پتھر مارتے تھے۔ اس حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بیٹھے ایک باغ کے اندر جو باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، یہ بھی قریشی تھے، مکہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا باغ کہاں تھا؟ طائف کے اندر تھا۔ عتبہ اور شیبہ، عتبہ کو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا بدبخت تھا، سب اول کی دشمنوں میں سے تھا۔ انہوں نے جب حضور کی، ان دونوں بھائی نے جب حضور کی حالت دیکھی، حضور کی حالت، ان کو بھی ترس آ گیا، ان کے دل کے اندر بھی دقت پیدا ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام اس بات کے اندر آ کر بیٹھے سستانے کے لیے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے، اور بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اور وہ دعا بڑی مشہور دعا ہے، آپ نے سیرت کی کتابوں کے اندر بارہا پڑھا ہوگا، اور وہ دعا سنی ہوگی، اور اس کا نام ہے دعا المستضعفین، کمزور لوگوں کی دعا۔ اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کے اظہار کے لیے سب سے جامع ترین جو الفاظ ہو سکتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بارگاہ خداوندی کے اندر پیش کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے آپ سنیے، اور اس کے سننے کے بعد اس کے ایک ایک لفظ پر اور اس کے معنی کے اوپر غور کیجیے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی شان عبودیت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے بندے حضور علیہ السلام تھے، بندگی کے کمال پر تھے۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی ان تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی قریب من لم تہ امری ان لم یکن بکا غضب علی فلا مبالی غیر ان عافیتک اوسع لی
اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات وصلت عليه امر الدنيا والآخرة من تنزله سخط لا حول ولا قوة الا بك۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی آپ کی بارگاہ کے اندر شکایت کرتا ہوں۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اپنی بے بسی اور لاچاری کی شکایت کرتا ہوں آپ کی بارگاہ کے اندر۔ وقیلت حیلتی، اے الہ العالمین، اے بارگاہ عالم، میں آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی قلت تدبیر کی شکایت کرتا ہوں کہ میں تدبیر نہیں کر پایا، دعوت کے لیے جو تدبیر ہو سکتی تھی مجھ سے وہ تدبیر نہیں ہو پائی۔ وقلت حیلتی واحوانی علی الناس، اے الہ العالمین، لوگوں کے دلوں میں جو میری بے توقیری ہے میں اس کی شکایت کرتا ہوں آپ کی بارگاہ کے اندر کہ وہ میری قدر نہیں کر پائے۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میرے اوپر رحم فرما۔ انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو کمزوروں کو سہارا دینے والا ہے۔ کمزور تیرے در کے سہارے پہ جی رہے ہیں، کمزوروں کو اگر کوئی امید اور توقع ہے تو تیرے در سے ہے۔ کمزوروں کے لیے سارے راستے بند ہیں سوائے تیرے دروازے کے کہ تیری رحمت کا دروازہ، تیری مدد نصرت کا دروازہ ہمیشہ بے بسوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اے الہ العالمین، آپ مجھے کس کے سپورٹ کرتے ہیں؟ ایسے دشمن کے جو مجھے مار کھائے ان کے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو میرے معاملات کے مالک بن گئے ہیں۔ پھر بھی الہ العالمین، اگر ان تمام تکلیفوں میں، اذیتوں میں، پریشانیوں میں، تمام مظالم جو انہوں نے میرے اوپر ڈالائے، اے الہ العالمین، اگر ان تمام مظالم کے اندر آپ خوش ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ان تمام تکالیف کے اندر اے الہ العالمین آپ خوش ہیں، لا ابالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آگے اگلا جملہ سنیے، غیر ان عافیتک اوسع لی، پھر بھی الہ العالمین میں بندہ ہوں آپ کا، پھر بھی میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت اور راحت و سکون میرے لیے زیادہ، میرے لیے کیا ہے، مناسب ہے۔ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، آپ کی اس دین کی دعوت میں، آپ کی خوشنودی میں، آپ کی رضا میں میرے اوپر جو مصیبت بھی آئے گی میں سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ آپ خوش ہیں۔ لیکن پھر بھی میری بندگی اور میری عاجزی کا تقاضا، میری بے بسی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ کرنا، ان آزمائشوں اور مصیبتوں سے مجھے بچا لیجیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس دعا کے ہر جملے کے اندر مفہوم کا ایک سمندر موجود ہے۔ پیچھے دیکھیے، یہ سن 10 چل رہا ہے، جناب ابو طالب کی وفات، اس سے پہلے شہر ابی طالب کا محاصرہ، 3 سال تک تکلیفیں، جناب ابو طالب کی وفات، حضرت اماں خدیجہ کا انتقال، ان کی جدائی، اس کے بعد ایک امید لے کر طائف کے اندر آنا کہ شاید یہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد طائف والوں کا رد عمل مکہ والوں سے بھی زیادہ تھا۔ اس کے بعد بھی دعا کے اندر کسی قسم کا کوئی شکوہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اے الہ العالمین، میں تو بڑی امیدیں لے کے آیا تھا، آپ کو بتائیے کہ 3 سال سے میرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ اے الہ العالمین، ابھی جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، ابھی میری بیوی کا انتقال ہوا ہے۔ اے الہ العالمین، میں کس امید سے آیا تھا؟ ان ملعونوں نے، ان بدبختوں نے تو میری دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کو رد کر دیجیے۔ کہیں بھی آپ کو شکوے کا یا بددعا کا کوئی عقل نہیں ملے گا، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ نبی کا دم ہوتا ہے۔ نبوت کو اللہ نے جو ضبط دیا ہوتا ہے اور نبوت کو اللہ نے جو حوصلہ دیا ہوتا ہے، اس حوصلے کے سامنے پہاڑ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس حوصلے کے سامنے۔ یعنی اس دعا کا ہر جملہ اپنی بے بسی کو اعلان کر رہا ہے۔ اے الہ العالمین، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، میں صحیح تدبیر نہیں کر پایا، میں ان تک صحیح پیغام نہیں پہنچا پایا۔ یہ شان نبوت ہے کہ یہی حضور علیہ السلام نے جتنی ممکنہ کوشش ہو سکتی تھی جا کر اخلاق سے پیش آئے، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، اخلاق کا پہاڑ بن کے حضور سے بڑا حوصلہ کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اس دعا کے اندر آپ غور و فکر کر لیجیے، کہیں ایک جملہ صراحت تو دوسری بات ہے، اشارہ کر بھی اللہ کی ذات کے اوپر کوئی شکوہ، اللہ کی تقدیر پہ کوئی شکوہ، یہ ہے کہ ان ملعونوں اور بدبختوں کے بارے میں کوئی بددعا کی حضور نے۔ اتنا بڑا درد کسی کو نہیں ملتا، اتنا بڑا درد نبوت کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو جتنا درد عطا فرماتے ہیں وہ درد کسی کو نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے،
انہوں نے تو کیا کر دی تھی؟ بس دعا کی تھی نا اپنی قوم کے بارے میں. سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار یہ جو میری قوم ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر نہ چھوڑ. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ. انہم یضلوا عبادک ولا یضل الا فاجرا کفارا، اس لیے کہ اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ آپ کے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، کافروں کو اگر آپ چھوڑیں گے. اور انہوں نے کوئی مسلمان بھی نہیں پیدا کرنے جن میں، ان کی نسل بھی آگے کیا رہے گی؟ کافر رہے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جو بددعا دی تھی، اس سے ہمارے دل ذہنوں میں کوئی مغالطہ نہیں آنا چاہیے. جتنے بھی انبیاء ہوئے اللہ نے تمام انبیاء کو ایک ضرب دیا تھا، تمام انبیاء کو دیا تھا. کوئی نبی بھی اپنی قوم کو بددعا دینے والا نہیں تھا. یہ جو بددعا حضرت نوح علیہ السلام نے دی ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کتنے عرصے بعد یہ بددعا دی ہے؟ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد. 950 سال تبلیغ کرنا، ان کو تبلیغ کرنا ہے کافروں کو. کون سے کافر؟ کہ جب ان کو تبلیغ کی جاتی ہے، دین کی دعوت دی جاتی ہے تو آگے کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ ایک معقول انسان سمجھنے کو تیار نہیں، اور دھمکیاں دیتے ہیں، اور ایسے کلمات اور ایسی لغویات کی زبان سے نکلتی ہیں جو ایک عام انسان کے لیے بیداری کے نیچے جا کے وہ پیغمبر کے بارے میں استعمال ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام اتنا عرصہ تبلیغ کر کے غم کے اندر گھلے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے گئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بدریہ وحی بتلا دیا تھا. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے نوح، اب آپ کی جو کافر قوم ہے اس میں سے کوئی شخص بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے مردود حالت میں اس دنیا سے جائیں گے، کفر کی حالت میں. نہ یہ خود ایمان لائیں گے، نہ ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لانے والا ہوگا. جب بدریہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پیغام اللہ کی طرف سے ملا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبا عرصہ رات کے اندر گزارا تھا. جب اللہ نے خود یہ خبر دے دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام یہ بددعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے الہ العالمین جب ان لوگوں میں ایمان ہی نہیں لانا، ان کی نسلوں میں ایمان نہیں لانا، بلکہ یہ لوگ خود بھی کافر اور دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اے الہ العالمین ان کو روئے زمین سے ختم کر دیجیے، سب ہاتھی سے مٹا دیجیے. اب جا کر وقت کے پیغمبر نے بددعا کی ہے، ورنہ نبی بددعا نہیں کرتا ہوتا، پہلی فرصت میں بددعا نہیں کرتا ہوتا عام حالات کے اندر. تو بہرحال آپ علیہ السلام اس دعا کے اندر جب آپ بول رہے ہیں، یہاں حضور علیہ السلام کا حوصلہ، آپ علیہ السلام کی بلند حوصلگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم و شان اخلاق، اس کے ساتھ ساتھ رحمت اور شفقت اور نرمی ہمیں دعا کے لیے ملے ملے گی. اب جب انہوں نے عتبہ اور شیبہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں، تو ان کے اندر نرمی پیدا ہوئی. دل کے اندر جو خاندانی ایک حمیت ہوتی ہے نا، کیونکہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، وہ جا رہی تھی. اگر جو تھے یہی سب سے اول کے دشمن، اتبا کو غزوہ بدر کے اندر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، یہ ایمان نہیں لایا تھا. انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا. اچھا، اب جیسے ہی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ تک پہنچی، اور اجابت کے سارے دروازے، قبولیت کے سارے دروازے کھل گئے. اب اللہ کی دعا کیسے قبول کی؟ حضور علیہ السلام کی یہ جو آمداری کی، جو بے چینی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کیا ثمرات عطا فرمائے، وہ آگے پھر آپ کو ابھی آگے پتہ چلے گا. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، کچھ لوگوں کی دعا مستجاب الدعوات ہوتی ہے، یہ کچھ لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں. ان میں پہلے نمبر پر تو اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، نبی ہونا یہ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی کو دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، رد نہیں فرمائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور حیثیتیں بھی ہمیں حدیث پاک کے اندر لکھتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وضاحت فرمائی کہ اگر بندہ اس حیثیت میں کوئی دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، ضرور قبول فرمائیں گے. ایک اگر کوئی شخص مسافر ہو،
سفر کے اندر کی دعا مانگتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسافر کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخص مظلوم ہو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مظلوم کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مظلوم کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی بارگاہ الہی کے اندر پہنچتی ہے، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسے آگے جائیے، مضطر شخص جسے بیکار کر دیا گیا ہو، جسے بے چین کر دیا گیا ہو، ایسے مضطر شخص کی دعا کو بھی اللہ کے قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ 20ویں پارے میں شروع کر فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ذات جو مضطر اور بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور اس کے غم کو اور اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، حل فرماتا ہے۔ اب آپ غور کیجیے، یہ ساری حیثیتیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہیں۔ نبی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، مضطر بھی ہیں، بے قرار اور بے چین بھی ہیں۔ اگر یہ بے قراری اور بے چینی یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو آپ علیہ السلام کی اس وقت جو اضطراری کیفیت تھی، بے چینی کی جو کیفیت تھی، یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ حضور کے اندر یہ جو بے چینی تھی صرف اس وجہ سے تھی کہ یہ لوگ ایمان کو نہیں لا رہے، ظلم برداشت کر لیا، تکلیفیں برداشت کر لی، اذیتیں برداشت کر لی، اللہ کی بارگاہ کے اندر شکوہ نہیں کیا، اے الہ العالمین اگر آپ کی رضامندی اور خوشنودی اسی میں ہے تو میں راضی ہوں، آپ کی رضا۔ اب یہ جو بے چینی ہے، یہ بے چینی صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس کفر کے ساتھ دنیا سے کیوں جائیں گے، ایمان کی حالت میں جائیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں، یہ بے چینی ہے۔ حضور ان چاروں حیثیتوں کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، نبی بھی ہے، اگر یہ تین حیثیتیں نہ بھی ہوتی تو صرف نبوت کافی تھی، اور مظلوم بھی ہے، مسافر بھی ہے، مضطر بھی ہے، تو کیسے وہ دعا، اس دعا کے لیے اجازت کے پردے نہ کھلتے، اجازت کے دروازے نہ کھلتے۔ اب اجازت کے ثمرات نظر آنے لگے، دعا کی قبولیت کے ثمرات، کہ یہ جو سب سے اول کے دشمن تھے وہ تو شیرا، ان میں جب حضور کی اس حالت کو دیکھا تو دلوں کے اندر دقت پیدا ہوئی، خود تو نہیں آئے حضور کے پاس، دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اپنے غلام عداس کو بھیجا، عداس عین جیم دال الف سین عداس، اس کو بھیجا کہ وہ ایک برتن کے اندر یہ لے جائے، انگور لے جائے اور ساتھ کچھ اور چیز لے جائے تاکہ یہ جا کر ان کو پیش کرے اور ان کو کہو کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لا کے تناول کریں، کھائیں۔ اب وہ عداس اس برتن کے اندر کھجور بھی لے کے آیا، انگور بھی لے کے آیا، جو سامان تھا لے کے آیا، اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر وہ برتن پیش کیا کہ یہ لیجیے، اور یہ انہوں نے دیا ہے کہ اس میں سے ضرور تناول کریں، کھائیں۔ آپ علیہ السلام نے قبول کر لیا، اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اچھا، یہ جو دعوت حضور نے قبول کی، اس کے اندر جو حکمت تھی، ہو سکتا ہے کہ میں یہ دعوت قبول کر رہا ہوں، اس سے ان کے دل مزید نرم پڑ جائے اور وہ ایمان کی طرف آ جائے۔ یعنی حضور کے ہر عمل کے اندر لالچ کیا ہے، صرف یہ کہ وہ شاید یہ ہے کہ مومن بن جائے، ایمان لے آئے۔ حضور نے جیسے ہی تراول کرنا شروع کیا تو تراول فرمانے سے پہلے آپ علیہ السلام نے پڑھا زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عداس تھا، یہ غلام تھا، یہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے کیا کلمہ پڑھا ہے، دوبارہ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنے لگا آج تک میں نے اپنی زندگی میں تو کبھی نہیں دیکھا کسی کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے، جملہ پڑھتے ہوئے۔ حضور نے سلام نے پوچھا تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو۔ اب دیکھیے اس دعا کے سوالات دیکھیے۔ عداس نے کہا کہ میرا نام عداس ہے، میں نینوا کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں مذہب عیسائی ہوں، عیسائی میرا مذہب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم اس نینوا سے تعلق رکھتے ہو کہ جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت نینوا کے علاقے میں ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کی دعا سے مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، آیت کریمہ کا ذکر کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والا پیغمبر وہ اور زیادہ ہو گیا، وہ کیونکہ جانتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو، اور یہ تورات انجیل اس نے پڑھی نہیں تھی، ساتھ حالات پڑھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ان کو آپ کیسے جانتے ہیں، یونس اور آپ سے تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ جیسے حضور نے یہ فرمایا، سیرت کی کتاب کے اندر جو مطلب لکھا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو در حقیقت یہ دعا کا سمرا۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا، کیونکہ اس نے آسمانی کتابیں پڑھی تھی،
اور حضور کے اذان آپ علیہ السلام کا شکل و صورت سب کچھ اس نے پڑھا ہوا تھا، فوراً وہ چھپ گیا آپ علیہ السلام کے قدموں پہ اور بوسہ دینے لگا. قدموں پہ بوسہ دے رہا ہے، ہاتھوں پہ بوسہ دے رہا ہے اور پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے. بس نہیں کرا بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے اشہد انک محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. یہ دعا کا سہارا مالک ادھر بیٹھے ہیں اور وہ مالک کے مشرک ہیں، یہ لے کر آ رہا ہے، اس کے اندر انگور لے کے آ رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کے اندر ایسی سلامت ڈالی تھی، فطرت میں ایسے سلیم و طبع تھے، حق دیکھتے ہی فوراً پہچان گئے. جن کے دلوں کے اندر حسد، کینہ، بغض اور کبر نہیں ہوتا، وہ حق دیکھ کے فوراً پہچان بھی جاتے ہیں اور اس حق کو قبول بھی کر لیتے ہیں. یہ دعا کا دوسرا سبب. پہلا سبب ان کے دل نرم ہوئے، خود پہنچے رکھے، انہوں نے بھیجا. اب یہ ایک بہانہ بنا، یہ آتا ہے اللہ اور آ کر کیا کہتا ہے علیہ السلام ہوتی ہے، دعا کرام ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ایمان قبول کر لیتا ہے. اب حضور علیہ السلام کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. نبی کے دل کے اندر جو ٹھنڈک آتی ہے وہ مال کے حسن کے بعد نہیں آتی، دولت کے حسن کے بعد نہیں آتی. پیغمبر کے دل کے اندر جو ٹھنڈک آتی ہے اور راحت آتی ہے وہ کسی مشرک اور کافر کے اسلام لانے کے بعد آتی ہے. جس قدر خوشی پیغمبر کو کسی کے اسلام لانے پہ ہوتی ہے، اس قدر خوشی دنیا کے دوسرے اسباب اور نعمتوں میں ہو ہی نہیں سکتی. اور اس طرح سے بدل ہوا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایمان پر، اسلام پر. جس وقت یہ غزوہ بدر ہو رہا تھا سب ہجری میں، اس وقت عتبہ اور شیبہ یہ دونوں کے دونوں مشرکین کی طرف سے جا رہے تھے. غزوہ بدر کے اندر عباس ان کے پاؤں کے اندر پڑ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے پاؤں کے اندر پڑتا ہوں اور آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں کہ آپ ان کے مقابلے میں نہ جائیے، وہ وقت کے نبی اور پیغمبر ہیں، اگر آپ گئے تو آپ ہلاکت کا سامنا کریں گے. شاید اس قدر تھا کہ آپ ایک نبی کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور میرا مطالعہ یہ ہے کہ جو قوم بھی نبی کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہے دنیا کے اندر یہ قائد حاصل ہوتی ہے اور آخرت کے اندر جہنم کے اندر بنے گی. لیکن ان کے دلوں پہ تانے پڑ چکے تھے، وہ غزوہ بدر کے اندر گئے اور مارے گئے. لیکن حضرت عباس جن کے دل کے اندر کبر نہیں تھا، حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، معلوم ہوا کہ جب دل کی تمام نیکیوں سے پاک ہو جائے حق کا پہچاننا بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس حق کو قبول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر ان تمام نقائص کو اور عیوب کو ختم کرنا چاہیے. ایک بات ہم نے ضرور کیا ہوا ہے کہ ہم پیدا ہی طور پہ مسلمان ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے نماز پڑھے، لیکن ہمارے دلوں کی ان میل کی وجہ سے، دلوں کے عیوب کی وجہ سے آج بھی ہم جزوی طور پر حق انکار کر دیتے ہیں. بعض کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے حق کی دعوت دے رہا ہے، اس معاملے میں میں جھوٹا ہوں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں میں ظالم ہوں، وہ بندہ مظلوم ہے، ہمیں حق معلوم بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبر کی وجہ سے، حسد و کینے کی وجہ سے ہم حق کو قبول نہیں کر پاتے. حق کو قبول کرنے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ دل کبر سے پاک ہو، حسد و کینے سے پاک ہو. تو پہلی فرصت کے اندر انسان حق کو پہچان بھی لیتا ہے، قبول بھی کر لیتا ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوا. بہرحال یہ جو سفر معراج تھا، یعنی سفر طائف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ علیہ السلام کو جو ذاتی تکلیفیں پہنچائی، ایک تو اہل ایمان کو جو تکلیف پہنچی نا، اہل ایمان کو جو تکلیف پہنچی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی تھی، لیکن وہ بے واسطہ تکلیف تھی. بلا واسطہ جتنی بھی تکلیفیں پہنچی آپ علیہ السلام کو مکی زندگی نے یاد رکھی. ذاتی طور پر، انفرادی طور پر آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر جتنے بھی حالات آئے، آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں کے اعتبار سے اور ان مصیبتوں کے اعتبار سے یہ طائف کا سفر ہے اپنی پیٹھ پر کھڑا ہے، نقطہ عروج ہے. اس سے زیادہ تکلیف حضور علیہ السلام کو کبھی نہیں پہنچی، کبھی نہیں پہنچی. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی غزوہ احد سے زیادہ بھی سخت حالات آپ پہ آئے ہیں، آپ پہ کوئی سخت دن گزرا ہو غزوہ احد جس میں آپ علیہ السلام کے زندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ سب سے زیادہ سخت دن غزوہ احد کا تھا. حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ تیری قوم نے مجھے تکلیفیں جو پہنچائی سو پہنچائی، یعنی قریش والوں نے، مکہ والوں نے، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جب میں طائف کے اندر ایک امید لے کر گیا تھا کہ مکہ والوں نے تو مایوسی دکھائی ہے، طائف والے دین کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کے لیے سہارا بنیں گے،
لیکن طائف والوں پہ جب میں نے ایک پہ دعوت قبول کی، دعوت پیش کی، اس نے رد کیا، دوسرے سردار پہ پیش کی، اس نے رد کیا، تیسرے سردار پہ پیش کی، اس نے رد کیا، نہ صرف رد کیا بلکہ نوجوانوں کو بعض نوجوانوں کے لیے پیچھے لگا کر مجھے توہین کیا۔ اس وقت سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، پوری زندگی میں کبھی نہیں پہنچی۔ یعنی ایک نقطہ عروج تھا۔ اچھا، اب آگے کی روایت ہے بخاری شریف کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں سے ہم واپس چل پڑے نیا جہاز صاحب، اور ایک مکان آتا ہے کرم السعاری درمیان، یہ طائف کے بعد مکے کی طرف آتے ہیں، وہاں آ کر حضور فرماتے ہیں کہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے، اس بادل کے اندر جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہے بادل کے اندر، اور وہاں سے کوئی آواز دیتے ہیں اے محمد آپ سے جو گزری اللہ نے بھی دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا، آپ نے جو دعائیں کی اللہ نے بھی سنی، فرشتوں نے بھی سنی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے تشکیل فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، ملک الجبال، جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، جبل کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ یہ ملک کا جو لفظ ہے 3-4 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ملک، ملک، ملک اور ملک، یہ 4 الفاظ کہتے ہیں، تقریباً ملتے جلتے۔ ملک کا معنی ہے فرشتہ، لام کے زبر کے ساتھ ملک، ملک لام کے زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، بادشاہ، ملک السعود، ملک سلیمان، یہ سعودی عرب کے بادشاہ ہے۔ ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ ملک سلطنت کو کہتے ہیں، ملک جن کی آپ مالک میں ملک ہے۔ ملک الجبال کے ساتھ ہے، حضرت جبریل کہنے لگے یعنی پہاڑ کا فرشتہ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس پہاڑوں کا سارا نظام موجود ہے، پہاڑ سارے کے سارے میرے تصرف میں ہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم دیں تو ان تمام ظالم، یہ جتنے بھی ظالم ہیں مکہ اور طائف والے، ان کو جو ان کے جو 2 پہاڑ ہیں ان کو ملا کر ان کا قیمہ بنا دو، پیس دو ان کو۔ آگے جواب سنیے، جواب سن کر پتہ چلے گا کہ یہ رحمت للعالمین کی شان یہی ہو سکتی ہے، رحمت للعالمین کی شان۔ میں نے پہلے بھی پس منظر بیان کیا، اس کو سامنے رکھیے۔ شہر ابو طالب کے 3 سال، 10 نبی کے اندر جناب ابو طالب کی وفات کتنا بڑا صدمہ، حضرت اماں خدیجہ کی وفات کتنا بڑا صدمہ، پھر مایوس ہو کر مکہ والوں سے طائف والوں کے پاس جا رہی ہیں امید لے کر کہ یہ اسلام قبول کریں گے اور اسلام کی تقویت کا سہارا بنیں گے۔ طائف والوں کا رد عمل، ان کے جملے اور ان کی لفظیات، پھر ان کے اوقاف نوجوانوں کا ظلم، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں۔ اس کے بعد جواب میں دیا جا رہا ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جان نہیں سکے، یہ میری پہچان نہیں کر پائے۔ اے اللہ میں ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں تو آج بھی امید رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو میں محمد امیدوار پر امید ہوں آپ کی رحمت سے کہ ان کی نسلوں کے اندر مومن پیدا ہوں گے، ان کی نسلوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شرک سے انتہائی دور، بتوں کو توڑنے والے اور انتہائی قسم کے موحد ہوں گے، صرف آپ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ یہی جو تعلیم، جو دعوت دے رہا ہے، پہلے تو وہ تیار رہے کہ جو مصیبتیں آئیں گی، جو اذیتیں آئیں گی، جو تکلیفیں آئیں گی، ان پہ پہاڑوں جیسا حوصلہ دکھانا ہے، صبر دکھانا ہے۔ اور اگر وہ دعوت نتیجہ میں ثابت نہیں ہو رہی، اس وقت دعوت ہمیشہ نتیجہ نہیں ہوتی، یہ بات ذہن رکھیے۔ ایک وقت آتا ہے تدریجاً، اس کے بعد اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ بندہ اپنی دعوت کی جو سرگرمیاں اور جو تاریخیں لکھتے ہیں، جس تاریخ کے اندر یہ شامل ہوا، دعوت کی جو سرگرمیاں اور مشاغل اس نے رکھے، ہو سکتا ہے دنیا میں اپنی آنکھوں سے اس کا نتیجہ نہیں دیکھ پائے، آخرت میں جا کے دیکھے گا۔ دعوت ہمیشہ نتیجہ پہ ثابت ہوتی ہے، سرآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس واقعے کے اندر، سفر طائف کے واقعے کے اندر داعی کے لیے پیغام ہے کہ داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس وقت اس کو دعوت نتیجہ پہ نظر نہیں آ رہی، سمر آدم نظر نہیں آ رہی، اس دعوت کے
ان لوگوں کو بھی ڈالنا چاہیے جن کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ العالمین یہ تو بدبخت ہیں، یہ تو ملعون ہیں، میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، میں تو یہ دعوت دے رہا ہوں یہ قبول نہیں کر رہے، کتنے بدبخت لوگ ہیں. نہیں، یہ مزاج نبوت کے منافی ہے، شان نبوت کے خلاف ہے. حضور کی اس دعا پہ ہو کہ اللہم اشکو الیک رفقتی وقلۃ حیلتی وحیاتی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. غور کیجیے، ہر جگہ پہ اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی عبودیت کا اظہار ہے، قلت تدبیر کا اظہار ہے کہ میں وہ تدبیر نہیں کر پایا جو کرنی چاہیے. قصور ان کو نہیں دے رہے. آج کی داعی کو ان اوصاف کا حامل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیفیں اور اذیتیں اور یقین آتی ہیں، دین کی دعوت ضرور ہے تو حضور کی دعوت کی تکلیفیں آئی ہیں، تمہیں اور آپ کو ہیں تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں میں اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے اور اس وقت کی اپنی عاجزی اور بے بسی کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ کی مدد مانگنی ہے کہ الہ العالمین آپ رحم کرنے والے ہیں. اور اس دعا کا آخر لا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو کوئی بندہ شر سے نہیں بچ سکتا، جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو کوئی بندہ خیر کے قریب نہیں آ سکتا. یہ یقین دلایا گیا ہے کہ میری طاقت مؤثر مقدار نہیں، میری طاقت کے اندر اثر نہیں، بلکہ یہ اللہ کے سامنے اپنی کوشش کا اظہار ہے. اصل جو اثر دلوں کے اندر جس ذات نے رکھنا ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے الہ العالمین. آپ ان کی دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دیجیے. ہم لوگ اپنی دعوت کو مؤثر مقدار نہ سمجھیں کہ میں نے دعوت دی، میں اتنے عرصے سے دین کی دعوت دین کی بات کر رہا ہوں اور کچھ نتیجہ بھی نظر نہیں آ رہا. میں جو ہوتا ہوں سارے نو افراد حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے سامنے نہیں ضروری ہے. کتنے لوگ ایمان لائے؟ انتہائی محدود لوگ. اس کا مطلب ہے کہ دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، دلوں کو پھیرنے والی ذات. اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے اپنے بارے میں، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت کر رکھیے، میرے دین کو دین کی طرف پھیر دیجیے، ہدایت کی طرف پھیر دیجیے اور مجھے دین پر اے الہ العالمین استقامت کی اور ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ساری بے بسی اور عاجزی اور قصور اپنے آپ کو ان کو نہیں، اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ان سے مایوس نہیں ہونا. اگر وہ ایمان نہیں لائے، کل ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائیں گے، ان کی اولاد ہدایت پائیں گے. آپ دیکھیں کہ پھر مدنی زندگی کے اندر ہم جا کے آگے حالات پڑھیں گے کہ بنو ثقیف پر جو وفد آیا تھا وہ طرف سے آیا تھا، وفد نے آگے اسلام قبول کیا تھا. پھر اس کے ساتھ نظر آنے لگے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو واپس مکہ کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا اور ایک جگہ پہ اب دعا کے سوالات میں پہلا سوال میں نے آپ کو بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا، یہ سوال ملا کے رتبہ اور شیبہ کے دن نہ رکھے. دوسرا سوال عطا السلام لے آیا جو ان کے غلام تھے. تیسرا سوال آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام ناصر ہے، طائف سے مکہ کی طرف آتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک کے قیام فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر کہ اس تلاوت کے دوران وہاں سے جنات کو گزر ہوا اور جنات نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد ان کے دلوں کے اندر فکر پیدا ہوئی، نرمی پیدا ہوئی اور وہ جا کر اپنے حلقے کے اندر انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت دی. سورہ احقاف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. کہ ایسے وقت اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنات کو بھیجا، ہم نے بھیجا، یہ جنات آئے اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور یہ قرآن پاک کو غور سے سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ قرآن سنو. یہ قرآن کا عادت ہے کہ قرآن کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. انہوں نے آپ کی قرآن کی تلاوت کو سنا اور جا کر وہ اپنی قوم کے اندر جا کر دعوت دینے لگے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. اے ہماری قوم، اللہ کے اس بندے کی طرف جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی دعوت کو قبول کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں عذاب سے نجات عطا فرمائے. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا اسے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا.
یہ بھی اس دعا کا جو سب طائف کے اندر کی گئی اس کا ثمرہ ابھی حضور مکہ میں ہی پہنچے، یہ ثمرہ مل رہا ہے کہ یہ جناب اسلام لے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مکہ کے اندر سفر شروع کرتے ہیں تو زید بن حارثہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو مکہ سے نکل کر طائف کی طرف آئے تھے، اب مکہ دوبارہ واپس جا رہے ہیں، کس کے پاس جائیں گے، کون پناہ دے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، مدد نصرت کرے گا۔ حضور علیہ السلام مکہ پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پہلے اخنس کے پاس پیغام دیا، یہ سردار مشرکین کے قریش کے، اس کے پاس پیغام بھیجا کہ تم مجھے بنا دے، تو اس نے انکار کیا۔ اس وقت ایک رواج تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن کیا جاتا، کسی سردار کی پناہ میں آ جاتا تھا تو کوئی شخص اس سے تعارف نہیں کرتا تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اخنس نے انکار کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اسماعیل بن عامر کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں دے سکتے، بلوکات اور ہم نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مطعم بن عدی اس کو پیغام بھیجا، وہ بھی سردار تھا، بڑا رقیق القلب اور بڑی صفات کا حامل شخص تھا۔ اس نے فوراً اس پناہ کو قبول کر لیا، اس نے کہا کہ میرے پاس تشریف لائیں، اور اس نے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو کھڑا کر دیا کہ وہ اسلحہ لے کے خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہو جائیں، اور خود گھوڑے پہ سوار ہو کر اسلحہ ہاتھ میں لے کر اس نے اعلان کیا کہ محمد میرے پاس پناہ گزین ہے، میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بھی تعارض کرے۔ آپ علیہ السلام ان کی پناہ کے اندر آ گئے۔ یہ احسان کیا مطعم بن عدی ہے، اور حضور علیہ السلام سے بڑا احسان شناخت کون ہو سکتا ہے؟ احسان کو بدل دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو ساری زندگی مطعم بن عدی اگر یہ ایمان کی حالت نہیں گئے اس دنیا سے، ایمان کی حالت میں ان کے بیٹے حضرت جبیر بن مطعم، یہ حضرت جبیر بن جبیر تھے، جبیر بن مطعم یا جبیر بن مطعم، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ صحابی تھے، ایمان لائے ان کے بیٹے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احسان یاد تھا۔ غزوہ بدر کے اندر جب اختلاف ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ لیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ لوگ کہا مطعم بن عدی حیا، کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ ان گندے لوگوں کے بارے میں کلمنی بہؤلاء النتنی، ان گندے اور مہلک لوگوں کے بارے میں اگر وہ سفارش کرتا لضربتم لہو، تو میں محمد اس کی خاطر ان تمام قیدی بازار کر دیتا، اس لیے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا، مجھے بنا دی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ احسان کو بھلانا نہیں چاہیے، احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، احسان شناخت ہونا اور احسان کا بدلہ چکانا، اگر یہ وہ احسان کسی کافر نے کیا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، آپ علیہ السلام کی مبارک سنت۔ تو بہرحال یہ بھی ایک طرح کا اس دعا کا خبر ہوا۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے آئے، اسی دوران تھوڑے عرصے کے بعد طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اور یہ وہ شخص تھے جو قبیلہ لوگ کے سردار تھے، شاعر بھی تھے، بڑے عاقل بھی تھے، اور فہم اور بصیرت کے عامل تھے۔ جب یہ مکہ میں آئے تو مشرکین نے اور قریش والوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی کانوں کے اندر روحی گھونس لیں، یہاں پہ ایک شخص ہے نعوذ باللہ جو خود بھی بدین ہے اور لوگوں کو بھی بدین کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی اپنے باپ دادا کی ملت سے جہاں کیا کر دیں، پھیر دیں۔ خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت طفیل بن عامر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں اتنا حساس ہو گیا کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر کیا گھونسی، روئی، تاکہ میں اس شخص کے کلام کو نہ سن سکوں۔ یعنی کافر بھی یقین کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو شخص سن لے گا، جو حضور کلام پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی صورت میں، تو بندہ بھی اپنے آپ سے قابو نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اگر سلیم و فطرت ہوتا تھا، صاحب عقل و فہم ہوتا تھا، تو وہ یقیناً ایمان کی طرف آتا تھا، اسلام کی طرف آتا تھا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ اعجاز ایمان والوں کے بارے میں ہے کہ قرآن کا موجودہ ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ ایمان بڑھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بخار کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، بی پی کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کی جامد کی گئی ہے، بلکہ ایمان کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری اور فرائض کی ادائیگی، نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار،
अपना जायजा भी लें कि कुरान पाक की तिलावत करके ये सुनकर हमारे ईमान के अंदर इजाफा होता है, ये नहीं होता। ये ईमान को टेस्ट करने का इस्तेमाल भी कुरान पाक ने बता दिया है। अगर कुरान पाक की तिलावत करने के बाद या सुनने के बाद दिलों की कैफियत तब्दील नहीं हुई, अल्लाह का हुक्म पहले से ज्यादा नसीब नहीं हुआ, दिल के अंदर हिकमत पैदा नहीं हुई, ये हमारा काबिल तशवीश है कि हमारे दिलों के अंदर बहुत ज्यादा सकावत आ चुकी है, बहुत ज्यादा सख्ती आ चुकी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए कि अल्लाह इन दिलों की सख्ती को दूर फरमाए। बहरहाल कुफैर बिन अमर दोसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अचानक एक मरतबा मैंने देखा रात के वक्त यहूद अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। अचानक कुछ अल्फाज मेरे कान में पड़े और मैंने ये फैसला किया कि मैं तो शायद कलाम को जानता हूँ, कलाम का हुस्न भी मेरे सामने आ जाता है, मैं जरूर इस कलाम को सुनूंगा। अगर कोई इसके अंदर है तो फिर कबूल नहीं करूंगा, और अगर है नहीं है तो कबूल करूंगा। तो फैज़ बिन अमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ। एक रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सूरह फातिहा नहीं सूरह इखलास और आखिरी दो सूरतें मुआवज़तैन तिलावत की। तो फैज़ फरमाते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, इस तरह का कलाम आज तक मैंने नहीं सुना था, और मुझे यकीन हो गया कि ये मखलूक का कलाम नहीं हो सकता बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। उसी मजलिस के अंदर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम कबूल किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भी उस बात का समझ है, और ये समझ यहाँ पे रुका नहीं, बल्कि हज़रत हुसैन वापस जाते हैं अपने कबीले दोस्त के अंदर, वालिदैन ईमान लाते हैं, इनके जरिए इनकी बीवी ईमान लाती है। ये खुद फरमाते हैं कि सन 7 हिजरी, ये वाली बात 8 हिजरी का मैं ये दीन की दावत देता रहा अपने कबीले के अंदर, यहाँ तक के 70 से 80 घराने ऐसे जो ईमान ला चुके थे, और इन तमाम घरानों को फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा लेकर गया। उस वक्त आप सलाम की आंखों को ठंडक पहुंची। तो बहरहाल आज का जितना भी ये वाक़या हुआ है उसका खुलासा ये है कि दीन की दावत देते वक्त इम्तिहानात आते हैं, आजमाइशें आती हैं, और वो आजमाइशें जब नुक़्ता उरूज पे पहुंचे तो फिर इंसान को खासतौर पर इस दायरे को यकीन कर लेना चाहिए कि अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फुतूहात का सिलसिला शुरू होने वाला है। आपको पता है कि अब इसके बाद कौन सा वाक़या आएगा, वाक़या मेराज। अल्लाह ने जब ये आजमाइशों की इंतहा हो गई ना, आजमाइशें अपनी उरूज पे पहुंच गई, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की राहत और तसल्ली के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम को एक खास प्रोटोकॉल के साथ अपने पास बुलाया, और वो बुलाना और वो जाना और वो मुतालबा और वो कैफियत नाकाबिल बयान है। बहरहाल हमें यकीन करना चाहिए मसाइल के बाद, मुश्किलात के बाद आसानी का दौर होता है, और अगर दीन की दावत में मुश्किलात आए और तकलीफें आए, उस वक्त मेरे और आपका रद्द क्या होना चाहिए। आज सब कुछ तफसील के साथ बयान हुआ। अल्लाह तबारक व तआला सही मानने में मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक अपने